الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی ایک جامع دعا کا تذکرہ کروں گا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، جس دعا میں متعدد چیزوں کا تذکرہ آیا ہے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر چیزوں سے محفوظ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو مانگی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مداومت اختیار کی ہے، آپ نے اس کو عمل میں لایا ہے، یہ صرف اور صرف امت کو بتلانے اور سکھلانے کے لیے، یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم ان چیزوں سے کیسے محفوظ رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا کہ ان چیزوں سے تم حفاظت مانگو اللہ سے، ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمأثم اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل الخطاياي بماء الثلج والبرد ونقِ قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب۔ یہ دعا ہے، بخاری اور مسلم شریف کے اندر آئی ہوئی دعا ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے پناہ چاہتا ہوں، میں سستی سے حفاظت چاہتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی سستی کی جو طاعت میں نقص کا ذریعہ اور سبب بنے، کہ مجھ پر ایسی سستی طاری ہو جائے کہ میں تیرے فرائض کو پورا نہ کر سکوں، تیرے احکام کو پورا نہ کر سکوں، تیری فرما برداری نہ کر سکوں۔ ایسی سستی سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ایسی سستی سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں کہ اس سستی سے مجھ کو محفوظ رکھنا، جو مجھے فرائض سے، واجبات سے، تیری اطاعت سے مجھ کو دور کرے، ایسی سستی سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری چیز والحرمی، اور ایسے بڑھاپے سے کہ جس میں پہنچ کر میں اپنے ہوش و حواس کو کھو دوں، میرے اعضاء جو ہے وہ کمزور پڑ جائے اور ڈھیلا پڑ جائے، اور مجھ سے ایسے ایسے افعال کا صدور ہو جائے جو نامناسب ہو، جو اچھے نہ ہو، ایسے ایسے افعال کا صدور ہو جائے جو مجھ کو گناہ تک پہنچانے والا بن جائے۔ اس لیے میں ایسے بڑھاپے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس بڑھاپے میں میرے حواس کھو جائے، میرے اعضاء ڈھیلے پڑ جائے، مجھے کچھ کرنا ہے تو دوسرے کے سہارے سے، مجھے اٹھنا ہے تو دوسرے کے سہارے سے، ایسے بڑھاپے سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ والمغرم، کہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں قرض سے، کہ قرض کا بوجھ مجھ پر آئے، میں قرض لوں پھر اس کو واپس کرنے کی میرے اندر استطاعت نہ ہو، اس کی وجہ سے جو پریشانی ہوگی۔ جیسے قرض کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہے، مشکات شریف کے اندر متعدد روایتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، حضور ان کے درمیان تشریف تھے، تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ مت تشدید، یہ کتنی سختی آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ ابھی عذاب خداوندی نازل ہو، ہم نے سوچا کہ بالفعل عذاب آئے گا، لیکن اس دن عذاب نہیں آیا، اگلے صبح تک عذاب نہیں آیا، بلکہ ہم نے صبح بھی خیر کے ساتھ کی، دن رات بھی خیر کے ساتھ گزاری۔ پھر حضور سے اگلے دن اگلی صبح کو میں نے پوچھا کہ آپ نے کل جو فرمایا تھا اس کا کیا مطلب تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل تشریف لائے تھے اور قرض کے بارے میں مجھے یہ بتلایا گیا
کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں 1000 مرتبہ قتل کیا جائے اور اس کے ذمے قرض ہوگا تو وہ تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک نہ اس کے ذمے سے قرض ساقط ہو جائے گا. یا تو وہ اپنے نیکیاں دے کر اس کو ختم کروائے، یا جن کا قرض لیا ہے ان کے گناہ اپنے سر لے لے، یا کوئی انسان دنیا میں سے اس کے قرض کو ادا کر دے. تو اس قرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ قرض سے پناہ مانگو، اس سے اللہ کی حفاظت مانگو. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والمعثم، گناہوں سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے حفاظت چاہتا ہوں کہ میں گناہوں سے محفوظ رہوں، گناہوں سے مجھ کو حفاظت عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا حضور فرماتے تھے، حالانکہ وہاں گناہ کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے. یہ سب کچھ حضور جو کر رہے تھے یہ اپنی امت کو سکھلانے کے لیے، اپنی امت تک بات کو پہنچانے کے لیے، تاکہ میری جو امت جن کے جو گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے ان کے لیے یہ سب کچھ تھا کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگو کہ اللہ آپ کو ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. اس کے بعد حضور فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے. یعنی اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے پناہ مانگی ہے کہ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں دوزخیوں میں سے نہ ہو جاؤں، اس سے کہ دوزخ میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ کافر ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے کاموں سے اور ایسے افعال سے اور ایسی چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو انسان کو جہنم تک پہنچائے، انسان کو جہنم میں لینے کا سبب اور ذریعہ بنے. ان تمام چیزوں سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، ان تمام چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں. مجھے ان تمام چیزوں سے پناہ عطا فرما کہ جو مجھ کو جہنم تک لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور قبر کے فتنے سے. قبر کا فتنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، منکر نکیر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. تو ان کے سوال و جواب جو سوال کریں گے ان کا جواب کسی انسان کو نہ آئے، وہ نہ آنے کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے، وہ حیران ہو جائے. اس سے بھی حضور نے کہا کہ اس فتنے سے بھی پناہ مانگو، اللہ سے اس سے حفاظت مانگو کہ اس وقت ہماری مدد فرمانا، کہ اس وقت جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے تو اس وقت ہماری زبان سے آسانی سے وہ سوالوں کا جواب نکل جائے. تو اس کا قبر کے فتنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس سے بھی پناہ مانگا کرو. اور قبر کے عذاب سے، وہ عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، یعنی جب قبر میں سوال و جواب ہوگا، اگر انسان نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو بچ جائے گا، برے اعمال کیے ہوں گے تو وہاں قبر میں اس کی دھرائی شروع ہوگی، اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا، اس کے زنجیروں سے جکڑا جائے گا. تمام تر چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کا جو عذاب ہے، جتنے بھی قسم کا عذاب ہے، اس عذاب سے میں حفاظت چاہتا ہوں. یعنی تم بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرو. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ، کہ مالداری کے شر سے بھی میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، مالداری کے شر سے پانا چاہتا ہوں. اے اللہ، اے الہی، مجھے مالداری کے شر سے محفوظ رکھ. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کے پاس مال آئے، مال آنے کے بعد وہ اس کی وجہ سے تکبر کرنے لگے، وہ اس کی وجہ سے ناجائز کاموں میں اس کو خرچ کرنے لگے، وہ اس کی وجہ سے دیگر ایسی چیزوں میں اس کو خرچ کرنے لگے جہاں اس کو خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، شریعت نے منع کیا تھا، وہاں اس کو خرچ کرنے لگے. اس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں تکبر آئے. اس مالداری کے شر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس سے بھی پناہ مانگا کرو. اور پھر فرمایا وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اور فقر کے، فقیری کے شر سے بھی پناہ مانگو. فقیری کا فتنہ بھی بڑا فتنہ ہے. یعنی انسان کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال پر وہ راضی نہیں ہے، بلکہ امیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، امیروں کی منت سماجت کر رہا ہے، یا امیروں کے پاس مال دے کر ان سے حسد کر رہا ہے، ان سے جل رہا ہے، اور ان کی نعمتوں کو ختم ہونے کی سوچ رہا ہے کہ کیسے ان کی یہ نعمتیں ختم ہو جائے، کیسے یہ جل جائے. یہ فقر جو ہے، فقیری جو ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے بھی اللہ کی حفاظت طلب کرو، اس چیز سے بھی پناہ مانگو، یہ بھی بری چیز ہے.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور کالے کانے دجال کے فتنے سے، وہ بھی بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، کہ جس وقت انسان اس کی اطاعت کریں گے وہ ان کو دنیا میں ہی جنت اور جہنم دکھائے گا تو لوگ اس کے پیچھے چل دیں گے کمزور ایمان والے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس کے فتنے سے حفاظت فرمائے، اس فتنے سے بھی پناہ مانگا کرو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اغسل خطایای بماء الثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو اولے اور برف کے پانی سے دھو دے، یعنی بالکل صاف کر دے۔ وَنَقِّ قَلْبِي كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اور میرے دل کو اس طریقے سے صاف کر جیسے سفید کپڑا گندگی سے پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس طریقے سے میرے دل کو گناہوں سے صاف کر۔ پھر فرماتے تھے وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَایَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا میری اور میرے گناہوں کے درمیان فاصلہ کر دے، یعنی مجھے گناہوں سے اتنا دور رکھ اور گناہوں سے مجھے محفوظ رکھ۔ یہ دعا حضور مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا مانگنے کی کیا ضرورت آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلانے کے لیے یہ دعا مانگی کہ امت جو گناہوں میں مبتلا ہو، ان پریشانیوں میں مبتلا ہو، تو اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگو، اللہ آپ کو ان تمام تر چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔